السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامع نظیر وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 144 اور 145 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مومنین اور کفار کی دوستی اور مشابہت جو ہے اس یعنی آپس میں جو مومنین کفار اور کی دوستی یا ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اس سے منع فرمایا ہے، اور منافقین کا انجام کیا ہوگا اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ سب ان کے مکر و فریب اور اسلام یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوگا۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو یا اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ پکڑو، الکافرین، کافرین کو، اولیاء، دوست، من دون المومنین، مومنین کو چھوڑ کر، مومنین کے سوائے یعنی مومن کو چھوڑ کر یا مومن کے مقابلہ میں کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا، بہت ہی حیران کن بات یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اتریدون ان تجعلوا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بنا دو للہ، اللہ کے لیے، علیکم سلطانا مبینا، ایک بہت بڑی حجت، صریح حجت، یعنی تمہارے خلاف اللہ فرما رہے ہیں یہ بہت بڑی حجت بن جائے گی۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک بہت بڑا بہانہ، ایک بہت بڑی حجت پیش کر دو، یعنی تم لوگ خود ہی اپنے خلاف ایک موقع اللہ تعالیٰ کو دے دے، جب کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہارا محاسبہ جب کرے گا تو تب اس سوال کا تم کیا جواب دو گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کلیئر طور پر فرما دیا کہ کفار کی جو دوستیاں ہیں وہ تمہیں لے ڈوبیں گی۔ جو کفار تھے نا یا کوئی منافقین تھے، ان کا جو گھناؤنا ایک کردار تھا کہ وہ قرآن مجید کے جو احکامات ہیں ان سے روگردانی کرتے یا ان میں ہیرا پھیری کرتے، تو اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار یہ حکم دیا کہ کفار اور منافقین سے دوستی کرنے سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ غیرت ایمانی اور ملی مفاد میں نہیں ہے تمہارے، اس کے خلاف ہے۔ کفار منافقین سے معاشرتی یا سیاسی یا کاروباری تعلقات تو رکھ سکتے ہیں، لیکن ان سے خیر خواہی یا ہمدردی رکھنا یا سمجھنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ کہ منافقین جو اسلام تھے ان کی دشمنی کا اگر مشاہدہ کریں ابتدا سے لے کر، یعنی ابتدائے اسلام سے لے کر میدان احد سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جو منافقین ہیں وہ ہمیشہ اسلام اور دشمن کے، اسلام اور قرآن کے یا اسلام اور نبی کے، مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں رہے۔ 2003 میں آپ نے دیکھا ہوگا جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، شروع میں روس جو اس کا حلیف ہے اور دوسرے غیر مسلم ممالک، انہوں نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا، تھوڑا سا مخالفت کی، لیکن جو ہی انہیں اپنے مالی مفادات یا ذاتی مفادات نظر آئے تو وہ سارے لوگ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئے۔ موجودہ دور میں دیکھیے اگر کسی اسلامی ملک میں کوئی تھوڑا سا کو ناخوشگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے
تو پورا کفر جو ہے وہ انسانی حقوق کا لمبردار بن جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے، اسرائیل نے کیسے ظلم و بربریت اور صفاقی کا نظام قائم کر رکھا ہے فلسطین کے لیے، ان کے بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو کس بے دردی کے ساتھ قتل کر رہا ہے، شہید کر رہا ہے۔ کیا مجال کہ کسی کافر ملک کے سربراہ نے اس بارے میں کوئی ان کی جو انسانی حقوق ہیں ان کی کوئی یاد آئی ہو، یا انہوں نے اس کا کوئی پاسداری کی ہو، یا اس کے بارے میں کوئی خیال اظہار کیا ہو، تو اس سے بڑے کفار یا کفر کی مثال دشمنوں کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کو چاہیے کہ بجز مومنوں کے کفار سے دوستی نہ کریں، یعنی مسلمانوں کے علاوہ وہ کفار سے دوستی نہ کریں۔ ایسا کرنے والا اللہ کے ہاں کسی بھلائی کا مستحق نہیں ہے۔ کیسے شفاف انداز میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ کفار سے 0% بھی جو ہے وہ بھلائی کی امید نہ رکھو۔ تو اب آگے فرمایا اس میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں وہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کی کوئی چیخ و پکار سننے والا، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی ایک تو مسلمانوں کو یہاں تنبیہ کیا کہ آپ نے کفار کے ساتھ دوستانہ تعلقات نہیں رکھنے، جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا، ان کے ساتھ معاشرتی تعلقات، لین دین، سماجی یا کاروباری، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا۔ لیکن دوستیاں، آپ جانتے ہیں کہ دوستی جب ہو جاتی ہے تو پھر اس میں جائز ناجائز آدمی ایک دوسرے کی سپورٹ کرتا ہے دوستی کے مقصد۔ تو یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ منافقین کو آگ کے صندوق میں بند کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ وہاں جہنم میں جلتے بنتے رہیں گے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ان کو لوہے کے صندوق آگ میں ڈال دیے جائیں گے، جو لوہے، یعنی جو ہی وہ آگ میں ڈالے جائیں گے، صاف ظاہر لوہا جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ خود آگ ہی بن جاتا ہے، وہ چاروں طرف سے بند ہوں گے، یعنی وہ صندوق سے بند ہوں گے اور آگ، یعنی آگ میں ان کو بند کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم منافقین سے اجتناب کریں، بچیں۔ اور یہاں ایک بات اور سوچنے کی ہے، مسلمانوں کی صفوں میں جو چھپے ہوئے منافقین ہیں، ہمیں ان سے بھی محتاط رہنا چاہیے۔ وہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ منافق، یاد رکھو منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک چوتھی بھی ایک خصلت فرمائی گئی کہ جب وہ کہیں تھوڑا بہت جھگڑا یا تکرار ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے، تو یہ لوگ بھی منافقین کے درجے میں آتے ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے اور منافقین سے بچائے اور غیر مسلم منافقین سے بھی بچائے، آمین یا رب العالمین۔